طویل عرصے تک کسی اللہ والی کی صحبت میں رہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں، بلکہ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم متوجہ ہو جاتا ہے، خاص مہربانی متوجہ ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ والوں کی صحبت میں بندہ بیٹھ جاتا ہے، زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ بھیجا تھا کہ آپ جائیں، وہاں اہل مدینہ کو قرآن کی تعلیم دیا کریں، اہل مدینہ کو دین کی دعوت دیا کریں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں جا کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دی، لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کر دی۔ لوگ جوک در جوک آتے تھے اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے حلقے میں شامل ہو جاتے تھے۔ چنانچہ پورے مدینہ میں یہ خبر مشہور ہوئی، شور برپا ہو گیا۔ کوئی ایک بندہ ایسا آیا ہوا ہے کہ وہ اپنا اثر رسوخ بڑھا رہا ہے، لوگ جوک در جوک اس کے حلقے میں داخل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ اس وقت اہل مدینہ کا سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی مسلمان نہیں ہو چکے تھے، جب ان کو خبر ملی تو وہ غصے میں آ گئے کہ سردار میں ہوں، یہ کون بندہ آیا ہوا ہے جو اپنا حلقہ اثر بڑھا رہا ہے؟ اپنے چچا زاد بھائی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر لو یہ کون بندہ ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ بس ایک ہی لمحے کے لیے بیٹھنے کی دیر تھی کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر کی باتوں سے متاثر ہو گئے، اسی وقت کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان تو ہو گئے، لیکن جب واپس آ رہے تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ انتظار کر رہے تھے۔ دور سے اسید بن حضیر کو چلتے ہوئے دیکھا، آتے ہوئے دیکھا تو دیکھتے ہی فرمایا لقد جاءکم اسید بغیر وجہہ الذی ذہب بہ منکم۔ اسید جو چہرہ لے کے گئے تھے اسی چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہا، چہرہ بدل چکا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے بیٹھنے کی وجہ سے دل کی دنیا تو بدل جاتی ہے، ظاہری چہرہ بھی بدل جاتا ہے۔ جی ہاں، اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، خاص لطف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قریب کے مشائخ میں سے ایک شیخ گزرے ہیں، ان کے خلیفت حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، اور ان پر ایک خاص کیفیت ایسی طاری ہو گئی کہ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں ہندو زیادہ تھے، لیکن ہندو جب ان کو دیکھتے تھے تو متاثر ہو جاتے تھے۔ وہ تھوڑی دیر دین کی دعوت دیا کرتے تھے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ اب جب ہندو کثرت سے مسلمان ہونے لگے تو جو بستی کے بڑے بڑے ہندو تھے انہوں نے انگریز کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ یہ بندہ زبردستی ہمارے ہندوؤں کو مسلمان بناتا ہے، زبردستی مسلمان بناتا ہے۔ تو جج نے ان کو بلا لیا، اور جب بلایا تو عدالت میں بہت سارے ہندو بھی آئے کھڑے تھے، کچھ مسلمان بھی آپ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے تھے۔ اب جج نے کہا کہ آپ کے خلاف یہ شکایت ہے کہ آپ زبردستی ہندوؤں کو مسلمان بناتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے؟ حضرت نے، یعنی میں نے کہا نا کہ ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے بندے پر، وہ کیفیت ایسی تھی۔ حضرت نے ایک ہندو کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کو میں نے کہا کہ مسلمان ہو جا؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر اگلے کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کو میں نے کہا کہ مسلمان ہو جا، اس نے بھی کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اگلے کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کو میں نے کہا کہ مسلمان ہو جا، اس نے بھی کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ انگریز جج ڈر گیا کہ ایسا نہ ہو کہ میری طرف اشارہ کر دے، اس نے فوراً کہہ دیا بس میں سمجھ گیا، میں کیس کو خارج کر دیتا ہوں۔ اللہ والوں کی ایک لمحے کی صحبت، اللہ والوں کی ایک نظر بھی کئی مرتبہ
دل کی دنیا کے بدلنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن جائیں، متقی بن جائیں، تو اللہ والوں کا دامن تھامنا پڑے گا۔ اللہ والوں کا دامن تھام کے ہمارے لیے نیک بننا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔